کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور اگر یوں کہا جائے کہ صحت مند زندگی کی بنیادی ضرورت ہی صفائی ہے تو بھیجا نہ ہوگا۔ آپ اگر صحیح غذا استعمال کریں، روزانہ ورزش کریں، اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگوائیں اور اپنے آپ کو، اپنے گھروں، محلوں سب کو صاف ستھرا رکھیں، تو یوں سمجھیے کہ آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو زیادہ تر بیماریوں سے خود ہی محفوظ کر لیا۔ یہ بچے صحت مند ہیں اور کم ہی بیمار پڑتے ہیں کیونکہ ان کے والدین ان کی صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ ان کو بچپن میں حفاظتی ٹیکوں کا کورس بھی لگ چکا ہے۔ ان کے ماں باپ ان کی غذا پر بھی توجہ دیتے ہیں اور صحت کے بنیادی اصولوں یعنی صفائی پر بھی۔ ایسے بچے کھیل کود میں بھی آگے ہوتے ہیں اور پڑھائی کے میدان میں بھی۔ آپ کا پیشہ جسمانی مشقت کا ہو یا دماغی محنت کا یا گھریلو کام کاج کا، آپ جب تک صحت مند اور چست نہیں ہوں گے آپ اپنے کام کاج خود سے انجام نہیں دے پائیں گے۔ بیماری کے جراثیم ہمارے چاروں طرف موجود ہوتے ہیں، بالخصوص ہمارے ہاتھوں پہ، ناخنوں کے نیچے، انگلیوں کے درمیان، جسم پر، گھروں میں اور استعمال کی چیزوں میں۔ اس کے علاوہ مٹی میں، ہوا میں۔ ان جراثیم سے محفوظ رہنا کیوں ضروری ہے؟ بیماری کے جراثیم ہم تک کیسے پہنچتے ہیں؟ جب بھی ہم کسی بھی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں ہمارے ہاتھ جراثیم سے بھر جاتے ہیں، بالخصوص ناخنوں کے نیچے جراثیم جمع ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ہاتھ دھوئے بغیر آپ بچے کو کھانا کھلائیں گی یا خود کھائیں گی تو یہ جراثیم پیٹ میں جا کر بیماریاں پیدا کر دیں گے، مثلاً دستوں کی بیماری، پیچش، پیٹ کے کیڑے، ٹائیفائڈ، ہیضہ، جگر کی بیماریاں جیسے پیلیا وغیرہ۔ اسی طرح بغیر ہاتھ دھوئے اگر کھانا پکایا گیا تو جراثیم ہاتھوں کے ذریعے کھانے میں پہنچ کر سارے گھر کو بیمار کر دیں گے۔ اگر چوٹ کو فوراً صاف نہ کیا جائے تو یہ جراثیم جسم میں داخل ہو کر بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ زیادہ گہری چوٹ لگنے پر فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ بغیر رومال منہ پر رکھے چھینکنے یا کھانسنے سے جراثیم ہوا میں خارج ہو جاتے ہیں جو پاس بیٹھے دوسرے لوگوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ہوا میں اڑتے خشک مٹی کے ذرے بھی جراثیم سے پر ہوتے ہیں۔ چوہے، لال بیگ، مکھیوں وغیرہ کی ٹانگوں میں ہزاروں جراثیم ہوتے ہیں جو وہ آپ کی غذا اور برتنوں کے ذریعے آپ کے پیٹ میں پہنچا دیتے ہیں۔ بیمار انسان کے جسم کی رطوبتیں اگر صحت مند انسان تک پہنچ جائیں تو وہ بھی بیمار پڑ جائے گا، اسی لیے اس کی استعمال شدہ اشیاء کو بہت اچھی طرح صاف کرنا نہایت ضروری ہے۔ بیماری کے جراثیم شوہر سے بیوی کو اور بیوی سے شوہر کو اور ماں سے اس کے نومولود بچے کو بھی منتقل ہو سکتے ہیں، لہٰذا اگر آپ بیمار ہیں تو فوراً اپنا علاج کروائیں تاکہ اپنے خاندان کے مزید افراد کو اس بیماری سے محفوظ رکھ سکیں۔ ڈاکٹر سید احسان اللہ ماہر امراض خون ہیں اور کراچی میں احسان اللہ لیبارٹریز کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ ان کے پاس طرح طرح کے متعدی امراض کے مریض آتے رہتے ہیں۔ آئیے ذرا ان سے پوچھتے ہیں
کہ ان متعدی امراض سے بچنے کا اور صاف ستھرا رہنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، گندگی اور بیماریوں کے جراثیم ہمارے جسم میں عموماً کیسے داخل ہوتے ہیں؟ اس کے 3 خاص ذریعے ہیں. ایک تو ہاتھوں کے ذریعے، دوسرا کھانے پینے کی چیزوں کے ذریعے پیٹ میں چلا جائے، یا پھر سانس کے ساتھ وہ جراثیم جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں. کیا ہمارے ہاتھ واقعی اتنے گندے ہوتے ہیں؟ اس کا صحیح اندازہ تو آپ کو میں تجربے کے ذریعے ہی معلوم ہو سکتا ہے. اب یہ دیکھیے، یہ پیٹری ڈش ہے اور اس کے اندر ہم جراثیم گرو کر کے دیکھ سکتے ہیں. آپ اپنا ہاتھ ایک دفعہ اس میں لگائیں گے ایک پلیٹ میں بغیر دھوئے گے، دوسرے پلیٹ کو آپ معمولی صابن سے ہاتھ دھو کر پھر اس میں لگائیں گے، اور تیسرے کو کسی اینٹی بیکٹیریل جو ایجنٹ ہے ایسے صابن سے جو بیکٹیریا کی مارنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس صابن سے ہاتھ دھو کر پھر وہ لگائیں گے، اور آپ کو واضح فرق نظر آ جائے گا کہ تینوں میں کتنا فرق ہے. چلیے چلتے ہیں. پہلی پلیٹ پر بغیر ہاتھ دھوئے ہاتھ لگائے گئے، دوسری پلیٹ پر کسی بھی عام صابن سے ہاتھ دھو کر لگائے گئے، تیسری پلیٹ پر جراثیم کش صابن سے ہاتھ دھو کر لگائے گئے. اور 2 دن کے بعد ان پلیٹس پہ کیا نظر آتا ہے؟ آئیے ذرا دیکھیں. یہ وہ پلیٹ ہے جس کے اندر بچے نے کوئی ہاتھ نہیں دھویا تھا ہاتھ دھونے سے پہلے. آپ دیکھیں کہ جراثیم بھرے ہوئے ہیں. اچھا، اس کے مقابلے میں یہ عام معمولی صابن سے لے کر جسے ہم نے وہ کیا تھا، تو دیکھیے اس کے اندر اب جراثیم تو ہیں، کم تو ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی کافی تعداد میں موجود ہے. صحیح ہے. اور یہ دیکھیں جب بیکٹیریا سائڈل صابن سے یعنی جراثیم کے صابن سے جب استعمال کرنے کے بعد دیکھیے ایک بھی اس میں ضرورت نہیں ہے، بیکٹیریا سارے بیکٹیریا ختم ہو گئے. واقعی ڈاکٹر صاحب، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں پر کتنے جراثیم ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے ہاتھوں پر اور جسم پر کتنے قسم کے جراثیم ہوتے ہیں؟ تو بہت سے جراثیم ہیں، بہت سی مختلف اقسام ہیں جراثیم کی. سب سے کامن، سب سے عام جو جراثیم ہے وہ اسٹیفلوکوکس ہے، اور یہ جو کہ پس پیدا کرتا ہے تیل وہاں پہ وغیرہ میں، اور زخم کے اندر یہ پس کو پیدا کرتا ہے. اور اس کے علاوہ اور ٹائیفائڈ کے یا دوسرے اور ڈائریا کے، ڈسینٹری کے، ہیپیٹائٹس کے جو اس کے جراثیم ہوتے ہیں، اور بہت سے ورمز کے جو انڈے ایگز ہیں وہ